الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادین المہدیین وبارک وسلم علیہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. شمع محفل قبلہ شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم القدسیہ، علماء، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. دھارے چلتے ہیں عطا کی وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کی وہ ہے ذرہ تیرا. اور فیض ہے اے شہ تسلیم نرالا تیرا. اور فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا. اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، سر عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں ہوتا میرا تیرا. حرم و طیبہ و بغداد جدھر بھی جائیں، حرم کعبہ ہو، بغداد ہو، مدینہ ہو، پاکستان ہو، جہاں پر بھی چلے جائیں، حرم و طیبہ و بغداد جدھر کیجئے نگاہ، جوت پڑتی ہے تیری نور ہے چھنتا تیرا. یا رسول اللہ، حرم و طیبہ و بغداد جدھر کیجئے نگاہ. میرے عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محاسن، میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کے سامنے تقریری انداز میں گفتگو کروں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس حوالہ جات محفوظ ہو جائیں. نہیں تو کم از کم آپ لوگوں کو یہ تو معلوم ہو کہ فلاں وقت پر ہمارے ایک عالم نے اس چیز کا جواب دیا تھا اور انہوں نے ہمیں ثبوت بھی دیا تھا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک باعث تخلیق کائنات ہے. آپ مصدر کائنات ہیں اور آپ باعث تکوین روزگار ہیں. جو کچھ بھی کائنات میں بنا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سبب بنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے بنا ہے. انہی کے دم قدم سے باغ عالم کی بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہو عالم نہ ہو. یعنی یہ جہاں نہ ہو یہ ہے تو حضور علیہ السلام کے صدقے سے ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. جان ہے یہ جہاں کی، جان ہے تو جہان ہے. اب ایک حدیث مبارکہ بیان کی جاتی ہے، جیسے بیان کی جاتی ہے دوسری طرف ایک ٹولہ ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ اس کی تو کوئی سند نہیں ہے، یہ حدیث تو ضعیف ہے. اب میرے عزیز دوستو ذرا غور فرمائیں، میری طرف توجہ فرمائیں. میں آپ لوگوں کو کیا بیان کرنے لگا ہوں، میں آپ لوگوں کو کیا سنانے لگا ہوں. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ المحدثین نقل کرتے ہیں، پھر امام ابن عساکر نقل کرتے ہیں، تیسرے نمبر پر امام المفسرین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں نقل کرتے ہیں، پھر قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، اور پانچویں امام حاکم نقل کرتے ہیں، اور حدیث کا نمبر ہے 4228. اور امام فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث صحیح الاسناد ہے. وہ حدیث کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے پیغمبر سیدنا آدم نبی علیہ السلام 350 سال تک روتے رہے کہ اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما. تو اللہ رب العزت نے توبہ کو قبول نہ فرمایا. ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب اسألک بمحمد لما غفرت لی، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں وسیلہ ڈالتا ہوں تیرے پیارے حبیب مکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تاکہ تو مجھے توبہ عطا فرمائے، میری توبہ کو قبولیت کا شرف عطا فرما دے، میری خطا کو معافی عطا فرما دے. تو
تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا، اے آدم ابھی تو میں نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو بشکل بشریت پیدا نہیں فرمایا ہے، تجھے میرے حبیب علیہ السلام کے نام کا پتہ کس نے دیا؟ تو آدم علیہ السلام نے عرض کی، قال یا رب لأنک لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک، یا اللہ جب تو نے محبت سے اپنے ہاتھوں سے مجھے بنایا تھا، یعنی آدم علیہ السلام کے قلبوت کو تیار کیا تھا، اور تو نے اپنی روح کو میرے جسم میں داخل کیا تھا، یا پاک رب رفعت راسی، میں نے اپنے سر کو اٹھایا تھا، فرعیت علی قوائم العرش مکتوبا، تو میں نے عرش کے قوائم پر لکھا ہوا دیکھا تھا، کیا ایک طرف لکھا تھا لا الہ الا اللہ اور دوسری طرف لکھا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں جان گیا کہ وہ نام جس کو اللہ نے اپنے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ لکھا ہے وہ ضرور اللہ رب العزت کا محبوب نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فقال اللہ صدقت یا آدم انہو لأحب الخلق الیہ، میرا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی مخلوق میں تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہے، وہ میرا محبوب ہے۔ اور اے آدم تو نے ان کا وسیلہ ڈالا ہے، ادعونی بحق محمد، اب جب بھی تو نے دعا کرنی ہے تو اپنی دعا میں میرے سامنے میرے حبیب مکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ڈالنا ہے۔ اور یہ دعا جو تو نے کی ہے، فرمایا فقد غفرت لکا، میں نے تیری خطا کو بخش دیا ہے، معاف فرما دیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے۔ اور فرمایا لولا محمد لما خلقت الافلاق، اگر میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کیا ہوتا تو میں افلاق کو پیدا نہ کرتا، کسی چیز کو بھی پیدا نہ کرتا۔ گر ارض و سما کی محفل میں لولا کا لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، کائنات میں جو بھی رونق بھری گئی ہے یہ صرف نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہے۔ مزید وہابیہ کے امام جنہیں امام الوہابیہ کہا جاتا ہے، شیخ ابن تیمیہ بہت بڑے عالم ہیں حدیث کے۔ میرے عزیز دوستو، انہوں نے ایک فتویٰ لکھا ہے، فتاویٰ کی کتاب، فتاویٰ مجموع الفتاویٰ، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 150 پر یہ امام وہابیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خلق اللہ العرش، اللہ نے عرش کو پیدا کیا، کتب علی ساق العرش محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء، اور عرش کی ساق پر پنڈلی پر لکھا محمد اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کو ختم فرمانے والے ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، فَكَتَبَ اسمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے میرے نام نامی اسم گرامی کو لکھا کہاں؟ فرمایا علی الابواب، جنت کے دروازوں پر، والاوراق اور جنت کے ورقوں پر، والکباب اور خیموں پر، والخیام اور جنت کے محلات پر، اسمی یعنی میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہے۔ اسی لیے مولانا صاحب فرماتے ہیں گر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ نہ نوح از غر کے نجینا، اگر نام محمد کا وسیلہ آدم علیہ السلام کو نصیب نہ ہوتا ان کی توبہ قبول نہ ہوتی، اگر نام محمد کا وسیلہ نوح علیہ السلام کے پاس نہ ہوتا تو آپ کی کشتی کو کنارہ نہ ملتا۔ درویش لاہوری کلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی پکار اٹھے، آپ فرماتے ہیں ہو نہ یہ پھول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو،
خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ آپ اتنے بڑے عظیم منطقی اور فلسفی تھے کہ مشرق کی دنیا تو مشرقی رہے، مغرب والے بھی آپ کے علوم و فنون کا اعتراف کر رہے تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا میرے عزیز دوستو، لوگوں نے آپ سے سوال کیا، انگریزوں نے پوچھا کہ یہ تو منطقی ہے، یہ تو فلسفی ہے، منطق اور فلسفے سے جواب دے گا۔ پوچھا آپ ہمیں بتائیں کہ کیا یہ آسمان جو نیلا ہے لگتا ہے یہ زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ کس کے سہارے پر کھڑا ہے، اسے کسی چیز کا سہارا ہے یا نہیں سہارا ہے؟ تو علامہ اقبال مسکرائے، آپ نے فرمایا بغیر سہارے کے یہ کھڑا نہیں ہے۔ تو کہا پھر بتائیں اس کو کس چیز کا سہارا ہے؟ تو اقبال نے کہا خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، یہ ساتوں آسمان کھڑے ہیں، نیچے نہیں گر رہے، ان کو سہارا ہے۔ کس کا سہارا ہے؟ اقبال نے کہا نام محمد کے سہارے سے کھڑے ہیں، نام محمد کے سہارے سے کھڑے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی لیے فرمایا تھا، عرض کی تھی یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان منہ میں زبان ہے کس کے لیے؟ بولو رسول اللہ کے لیے۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ ایک اور سوال آپ لوگوں پر کیا جاتا ہے کہ جب تک نبی نہیں تو نبوت کیسے؟ نبی نہیں تو نبوت کیسے؟ ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جو حدیث مبارکہ ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ تو اس کو بھی کہا جاتا ہے نعوذ باللہ کہ یہ من گڑت حدیث ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بولو بولو بولو، یہ من گڑت حدیث ہے۔ اب ذرا آج سن لیں، الحمدللہ تعالی آپ سارے ثبوت اس کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے عزیز دوستو یہ حدیث مبارکہ آتی ہے، متا جو علتا نبیہ ایک، متا وجبت لکل نبوت دو، حضور تسی کدو نبی بنائے گئے، کدو توڑے تے نبوت واجب ہوئی، متا کتبتا نبیہ، متا کنتا نبیہ، متا کنتا نبیہ، یا رسول اللہ آپ کب نبی تھے؟ یہ 4-5 طرح سے سوال کیے گئے ہیں احادیث مبارکہ میں۔ آپ ذرا صرف ایک ہی سوال کا جواب سنیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متا جو علتا نبیہ، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ کو نبوت کب ملی؟ متا وجبت لکل نبوہ، آپ ذرا حوالے سماعت فرمائیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں، وہ امام الائمہ فی الحدیث، آپ اس حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہیں۔ امام حاکم مستدرک میں اس حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہیں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہیں۔ امام ابو نعیم اس حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہیں۔ رأس المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت امام ابن سعد اس کو نقل کرتے ہیں۔ ساتھ میں امام جو امام بخاری کے استاد ہیں امام ابن حبان وہ نقل کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو اس حدیث مبارکہ کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل بھی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح۔ پھر امام ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں رجال صحیح، اور فرماتے ہیں یہ ثقات راوی ہیں اس حدیث مبارکہ کو، یہ حدیث ثقہ ہے۔ یہ حدیث بولے نا، آپ لوگوں کی توجہ کدھر گئی ہے؟ یہ حدیث کے روایت راوی ثقہ ہیں، حدیث کے راوی ثقہ ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ صحابی رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ متا وجبت لکل نبوہ، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ کو نبوت کب ملی؟ سنو،
وہ لوگ جو یہ درس دیتے ہیں، یہ تبلیغ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر تک خود معلوم نہیں تھا میں نبی ہوں یا نہیں ہوں، ان کے سامنے یہ ایسی دلیل ہے، دلیل قطعی ہے جو ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، صحابہ نے پہلے پوچھ کر ہماری مشکلات کو آسان فرما دیا۔ یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوة، آپ کو نبوت کب ملی، آپ کب نبی بنائے گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والتین، جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، بین الروح والجسد، اپنے جسم اور روح کے درمیان تھے، کنت نبیا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ پھر مغالطہ دیا جاتا ہے، پھر توجہ ہے کہ صفت تبھی ہوتی ہے جب موصوف موجود ہوتا ہے، جس کی صفت ہوتی ہے وہ موجود ہوتا ہے، پھر اس کی صفت، اس کا وصف آتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کنت نبیا، یہ نہیں فرمایا میری نبوت تھی، مغالطہ نہ دو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ کانا ماضی پر داخل ہوتا ہے، ماضی کا معنی ہے کنت نبیا، یہ نہیں فرمایا میری نبوت تھی، فرمایا کنت نبیا، لوگوں میں نبی تھا۔ یہ تو فرمایا ہی نہیں ہے کہ میری نبوت تھی، نہیں، فرمایا کنت نبیا، میں نبی تھا، میں نبی تھا۔ وآدم بین الروح والجسد، جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان، بین الروح والجسد، بین التین والماء، بین الماء والتین، ہر طرح سے یہ حدیث مبارکہ آتی ہے۔ یہ مسئلہ حل ہوا میرے عزیز دوستو۔ اب یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، کیا انہی نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لانا ان کے لیے لازم تھا یا نہیں؟ کہتے ہیں جی اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں، حالانکہ یہ وقت نہیں ہے کہ میں اس معاہدے کی طرف جاؤں، اس میثاق کی طرف جاؤں جو نص قرآنی سے ثابت ہے کہ اللہ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء علیہ السلام کو اکٹھا فرما لیا۔ اللہ رب العزت صدر محفل ہیں اور شمع محفل ذات محمد مصطفیٰ ہے، وہاں پر تمام نبیوں کی روحیں تھیں یا ایک اللہ تھا؟ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، اللہ تھا۔ کس طرح؟ جو اللہ کی شان کے مطابق تھا۔ اللہ رب العزت نے تمام نبیوں سے معاہدہ لیا، اے نبیوں میں نے تمہارے سروں پر نبوت کے تاج سجانے ہیں، تمہیں رسالتوں سے سرفراز فرماؤں گا، میں تمہیں کتابیں عطا فرما کے تمہاری عظمتوں کو چار چاند لگاؤں گا، لیکن اے نبیوں آج تم نے میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے، تم میں سے کسی کا زمانہ نبوت ہو ثم جاءکم رسول، پھر تم میں یہ آمنہ کا لخت جگر آ جائے، میرا حبیب محمد آ جائے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تو نبیوں سے یہ میثاق لیا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، کہ تم نے ضرور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی کرنی ہے۔ میرے عزیز دوستو، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی پر یہ لازم تھا کہ وہ خود بھی نبی پاک علیہ السلام محمد کا کلمہ پڑھیں اور اپنے امتیوں کو بھی نبی پاک علیہ السلام کی کلمہ پڑھنے کی تلقین دیں، اور آپ علیہ السلام کی نعتیں خود بھی پڑھیں اور انبیاء علیہ السلام بھی نعتیں پڑھیں۔ اس ضمن میں حدیث مبارکہ بھی آپ لوگ سماعت فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ میں امام حدیث کی بات نہیں کر رہا، اصول کے امام کا حوالہ دے لے رہا ہوں، جو حدیث کے اصول جو کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حسن ہے، یہ صحیح ہے۔ حضرت امام ذہبی
فی میزان میزان میں آپ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور حدیث کا نمبر ہے 6336۔ اور امام ابن حجر عسقلانی، سبحان اللہ، یہ کتنے اجل عظیم امام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ بھی اصول کے امام ہیں اور شارح بخاری ہیں۔ فی لسان المیزان فرماتے ہیں، اور رقم حدیث ہے، یعنی حدیث کا نمبر ہے 1040، اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ 4227 نمبر حدیث نقل فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ وہ کیا کہ اللہ رب العزت نے اوحى اللہ الی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی اور فرمایا یا عیسیٰ آمن بمحمد، میرا حبیب محمد ہے، تم اس پر ایمان لے آؤ۔ میرے حبیب محمد پر، زور سے آپ نے بولنا ہے، میرے حبیب محمد پر